دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتائیں گے جو اسلامک اتہاس، حدیث اور مسلم امت کی سوچ میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے۔ یہ ہے دمشق کی الجامع العمومی مسجد، جسے گرینڈ ماسک آف دمشق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ اس میں اسلامی اتہاس کے کئی سنہرے پنے سمائے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں جب سیریا میں بشر الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ابو محمد الجولانی کے HTS گروپ نے دمشق پر کنٹرول کیا تو الجولانی نے اپنی پہلی اور سب سے اہم سپیچ دینے کے لیے اسی مسجد کو چنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں اس مسجد کو ہی کیوں چنا گیا اور اس کے پیچھے کیا میسج چھپا تھا؟ دوستو آج ہم اس مسجد کے دھارمک، اتہاسک اور راجنیتک پہلوؤں کو سمجھیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ مسجد صرف سیریا ہی نہیں بلکہ پورے مسلم امت کے لیے خاص کیوں ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں دمشق شہر کی، یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کا نام کئی اتہاسک اور دھارمک گھٹناؤں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابل اور قابل نے اپنی قربانی پیش کی تھی، بعد میں یونانی اور رومن سبھیتا کے سمے یہ ایک دھارمک اور سنسکرتک کیندر رہا۔ جب اسلام کا دور آیا تو یہ شہر بنو امیہ کی سلطنت کا سینٹر بن گیا۔ اس کے بعد اس شہر کو دنیا بھر میں اس کی مشہور عمومی مسجد نے اور بھی پہچان دلائی۔ پیارے دوستو، دمشق کی عمومی مسجد کو بنو کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 705 عیسوی میں بنانا شروع کیا اور 715 عیسوی میں اسے پورا کیا۔ اسے بنانے کے لیے اس وقت کے سب سے بہترین کاریگروں کو لایا گیا۔ کنسٹرکشن جو کیا گیا، ایران اور مراکش جیسے دیشوں سے بھاری چیزیں منگائی گئی تھی۔ مسجد کے میناروں اور دیواروں پر سونے اور چاندی کا استعمال کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کی نیو اتنی گہرائی تک کھودی گئی تھی کہ پانی تک نکل آیا تھا۔ مسجد کو بنانے کے اس دور کے 11 لاکھ دینار خرچ ہوئے، جو اسے وقت کی سب سے مہنگائی اور خوبصورتی۔ اس مسجد کی اسلام میں اہمیت کی بات کی جائے تو یہ مسجد حدیث میں اس کا ذکر کئی بار آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی مسجد کے اوپر ہوگا، یعنی حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دمشق کی اس مسجد کے سفید مینار پر صبح فجر کے وقت اتریں گے۔ اس وقت مسجد کے اندر حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ دوستو یہ مسجد صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی نہیں ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے۔ عیسائی اور مسلمان دونوں ہی دھرموں کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک نبی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا سر اسی مسجد میں دفنایا گیا۔ اور تو اور دوستو، اس مسجد کا سیدھا کنیکشن کربلا کی جنگ سے بھی ہے۔ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کی عورتوں اور بچوں قیدی بنا کر یزد کے دربار میں لایا گیا۔ یزد نے انہیں اسی مسجد کے پاس ایک جگہ پر پیش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید نے اسی مسجد کے عام لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ اپنی طاقت دکھا سکے۔ یہ واقعہ اسی مسجد کو اتہاس کے ایک اور دردناک پہلو سے جوڑتا ہے۔ دمشق کی اس مسجد کا سیدھا کنیکشن فاتح بیت المقدس کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی ہے۔ ان کی قبر مبارک اسی مسجد کے پاس موجود ہے۔ یہ مسجد اس دور میں اسلامی طاقت اور عبادت کا ایک بڑا سینٹر تھی۔ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد اگر چوتھی سب سے مقدس کوئی مسجد ہے تو وہ یہی مسجد ہے۔ دمشق کی یہ مسجد ہی ہے۔ لیکن 2011 میں سیریا میں سول وار تو 2 بار شروع ہو گیا تھا۔ اس جنگ نے سیریا کے بڑے بڑے شہروں اور مشہور عمارتوں کو برباد کر دیا، لیکن یہ مسجد آج بھی کھڑی ہے، حالانکہ اس کے باہری حصے پر بار آف اثر صاف نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد آج بھی سیریا کے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب بات کرتے ہیں الجولانی کی وکٹری اسپیچ کی۔ انہوں نے اسی مسجد کو اپنی پہلی اسپیچ کے لیے چنا۔ اس کا ایک بڑا کارن یہ تھا کہ یہ مسجد صرف سیریا ہی نہیں بلکہ پوری
मुस्लिम उम्मत के लिए खास है। इस मस्जिद को चुनकर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि उनका संघर्ष सियासी होने के साथ साथ धार्मिक भी है। दोस्तों, दमश्क की उबई मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह इस्लामिक इतिहास, उम्मत की पहचान और कई बहुत सारी खास घटनाओं का गवाह भी है। हमारा फर्ज है कि हम इस मस्जिद की अहमियत को समझें और अपनी नई नस्लों को इसका सही इतिहास बताएं। दोस्तों, अगर आपको इस मस्जिद से जुड़ी कोई भी जानकारी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।